السلام علیکم دوستوں، ضلع بہاولپور اور ضلع بہاول نگر کا صحرائی علاقہ، یہ علاقہ آبپاش علاقے کے جنوب میں اور بھارت کے بیکانیر اور جیسلمیر کے صحراؤں کے شمال میں واقع ہے۔ آب و ہوا شدید گرم، موسم گرما میں درجہ حرارت کا اوسط 125 درجے ہوتا ہے۔ یہاں ریت کے اونچے ٹیلے ہیں جو بعض مقامات پر 500 فٹ کی بلندی تک پہنچتے ہیں۔ بارش کا سالانہ اوسط 4 تا 7 انچ تک ہے۔ آبادی زیادہ تر خانہ بدوش ہے۔ آبادی کا کاروبار زیادہ تر بھیڑیں، بکریاں، مویشی اور اونٹ پالنا ہے۔ آمد و رفت کا کام اونٹوں سے لے جاتا ہے۔ تعلیم نہ ہونے کے برابر ہے۔ سرائیکی زبان میں وسطی حصے کو وچولو کہتے ہیں۔ کیونکہ یہ علاقہ سندھ کے قدیم جغرافیے کی روح سے وسط میں پڑتا تھا، اس لیے اس کو وچولستان کہا جانے لگا، جو بعد میں بگڑ کر چولستان ہو گیا۔ اسی طرح سرائیکی زبان میں روح پہاڑی کو کہتے ہیں، اور چونکہ اس صحرا میں ریت کے ٹیلے پہاڑیوں کی شکل میں ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں، اس لیے اس کو روہی بھی کہا جاتا ہے۔ چولستان یا روہی کا یہ وسیع و عریض صحرا کبھی انتہائی سرسبز و شاداب خطوں میں شمار ہوتا تھا۔ یہاں ایک دریا بہتا تھا، جس کے کنارے پر رونق بستیاں اور شہر آباد تھے، لیکن جب دریائے باکھڑا نے اپنا رخ تبدیل کر لیا تو یہاں کی آبادیاں ویرانوں میں تبدیل ہو گئیں اور خوشحالی کی جگہ بدحالی نے لے لی۔ ماہرین آثار قدیمہ نے یہاں کی ریت کی پرتوں میں چھپے ہوئے ایسے آثار دریافت کیے ہیں جو اس کی قدیم تاریخ پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اب یہ ثابت شدہ حقیقت ہے کہ چولستان کی تہذیب کے ڈانڈے موئن-جو-دڑو اور ہڑپہ کی تہذیبوں سے ملے ہوئے ہیں۔ چولستان کو ازسر نو سرسبز وادی میں تبدیل کرنے کی خواہش قدرتی ہے، کیونکہ ہزاروں مربع میل پر محیط اتنے بڑے رقبے کو ہمیشہ گیرآباد نہیں رکھا جا سکتا، لیکن یہاں تک پانی لانا بھی جوئے شیر لانے سے کم نہیں۔ 1920 میں جب ستلج ویلی پروجیکٹ کا اجرا ہوا تو چولستان میں بھی 450 میل لمبی نہریں کھودی گئیں، لیکن پانی ان نہروں تک نہ پہنچ سکا اور یہ نہریں بند کر دی گئیں۔ 1946 میں یہاں آب رسانی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایسے مقامات پر تالاب تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا گیا جہاں زیر زمین پانی میٹھا تھا اور ان کے قریب سے نہریں گزرتی تھیں۔ ان تالابوں میں برسات اور راج باہوں کا پانی جمع کیا جاتا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ تالاب اس وسیع و عریض چولستان کی پیاس بجھانے کے لیے ناکافی تھے۔ 1976 میں ایک خود مختار ادارہ چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نام سے قائم کیا گیا۔ متروکہ نہروں کی کھدائی شروع کی گئی، علاوہ ازیں ٹیوب ویل بھی لگائے گئے تاکہ زیادہ سے زیادہ اراضی زیر کاشت لائی جا سکے۔ امید ہے چولستان کے متعلق یہ مختصر سی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ میں ہوں آصف علی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔